بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں زنا کب شروع ہوا، یعنی ناجائز جنسی تعلق کب شروع ہوا، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح تاریخی وقت یا واقعہ مذکور نہیں کہ پہلا زنا کب اور کس نے کیا، لیکن علماء نے بعض دلائل اور تفسیر کی روشنی میں کچھ اندازے اور تفسیری باتیں بیان کی ہیں۔ شروعات کا عمومی نظر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قابیل نے اپنی بہن کے لیے ناجائز خواہش ظاہر کی اور اس پر حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اس واقعے کو بعض مفسرین گناہوں کی شروعات میں شمار کرتے ہیں، جن میں قتل، حسد اور عورت کی طرف ناجائز میلان شامل ہیں۔ قابیل نے بہن سے نکاح کی خواہش کی تھی، جو اس وقت کی شریعت کے مطابق مکمل حلال تھی، کیونکہ اس وقت انسانوں کی نسل بڑھانے کے لیے بہن بھائیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے جائز تھا۔ بعد میں شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تاریخ میں زنا کی ابتدا جب انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی اور اللہ کے احکام سے دوری شروع ہوئی تو رفتہ رفتہ شیطان نے انسانوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا کی طرف مائل کیا۔ امین کثیر اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے زنا کی عام صورت اس وقت دنیا میں آئی جب شیطان نے انسانوں کو موسیقی، رقص، شراب اور عورتوں کی بے پردگی کے ذریعے گمراہ کرنا شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں زنا اور فحاشی بہت عام ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان نوح نازل فرمایا۔ قرآن سے اشارہ۔ قرآن مجید میں زنا کو سختی سے منع کیا گیا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کی ابتدا کا وقت قرآن و حدیث میں صراحت سے موجود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جس میں زنا اور فحاشی عام ہوئی۔ شیطان نے انسانوں کو رفتہ رفتہ گمراہ کیا اور بے حیائی کو خوشنما بنا کر پیش کیا۔ زنا کی تباہ کاریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل اور تفصیل مضمون۔ اسلام ایک پاکیزہ اور باحیا دین ہے جو انسان کی عزت، غیرت اور معاشرتی پاکیزگی کا محافظ ہے۔ زنا، ناجائز جنسی تعلق، ایک ایسا گناہ ہے جسے اسلام نے نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ اسے معاشرے کے لیے ہر زہر قاتل اور بربادی کا ذریعہ بھی بتایا۔ زنا صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ پورے معاشرے پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں زنا کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت میں صرف زنا کرنے سے نہیں بلکہ قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا، یعنی ایسے تمام کام جن سے زنا کی طرف رغبت ہو، جیسے نظر، بے پردگی، تنہائی، فحش کاری وغیرہ۔ زنا عام معاشرتی فساد کی جڑ ہے۔ زنا کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، نسب کا نظام بگڑتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے میں فحاشی، عریانی اور بدکاری پھیلتی ہے۔ زنا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک زنا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ زانی پر اللہ کا غضب اور لعنت حدیث میں آتا ہے، جب کوئی شخص
زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ زنا سے نسلوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب واضح نہیں ہوتا، وہ معاشرتی طور پر شناخت سے محروم رہتے ہیں، جو بعد میں ذہنی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ عذاب قبر و آخرت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کچھ لوگ تنور میں جلائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام فرمایا، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1386۔ دل کی سختی اور بے نوری۔ زنا انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، روحانی نور چھن جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی اور گناہوں کا مزہ شروع ہونے جاتا ہے۔ زنا کی سزا۔ اسلامی شریعت میں، اسلامی ریاست میں اگر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو غیر شادی شدہ زانی کی سزا ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ سورۃ النور۔ شادی شدہ زانی کی سزا عظیم سنگسار کرنا۔ یہ سزا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوا۔ زنا کے اسباب اور ان سے بچاؤ۔ فحش لباس، فلمیں، ڈرامے، گانے، انٹرنیٹ پر غیر اخلاقی مواد، تنہائی میں غیر محرم سے باتیں، نظریں نہ جھکانا۔ بچاؤ کے طریقے: 5 وقت نماز پڑھنا، نظریں جھکانا، پردے کا اہتمام، روزہ رکھنا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، نیک صحبت اختیار کرنا، نکاح میں جلدی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے۔ صحیح بخاری۔ زنا کے نفسیاتی اور جسمانی نقصانات: ذہنی پریشانی اور ضمیر کی خلش، جسمانی بیماریاں، ایڈز، سوزاک وغیرہ، تعلقات کا عدم اعتماد، احساس ندامت اور روحانی بے چینی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو زنا نہیں کرتے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ سورۃ الفرقان۔ زنا ایک سنگین جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے فرد، خاندان اور معاشرہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ایمان، حیا، نکاح اور حدود اللہ کی پابندی ضروری ہے۔